أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم رجل يمشون بها، کیا جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں؟ ام لهم أيدي يمشون بها، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لهم أعين يبصرون بها، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لهم آذان يسمعون بها، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجیے اے پیغمبر، قل ادعوا شرکاءکم، تم پکارو جتنے بھی تمہارے معبود ہیں سب کے سب، ثم کیدونی فلا ینتظرون، پھر تم مجھے ان کو بولو کہ میرے جن طرح جو کرنا ہے کر لے، فلا ینتظرون، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشرکین سے یہ بات کہی ہے کہ جن کو آپ نے دعوت دی کہ اللہ کو مانو، ایک رب ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا شروع ہی سے ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے، وہ کافر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی سے یہ کہہ دیجیے کہ جن کو اللہ تم نے جن کے بتوں کو جس میں بنایا ہوا ہے، جن کو آپ نے پاؤں بنایا ہوا ہے، کان بنایا ہوا ہے، آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، کہ جن کو تم نے پاؤں بنایا ہوا کہ ان پاؤں سے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ ان پاؤں سے چل سکتے ہیں، اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ جن کو تم نے آنکھیں جن کی بنائی ہوئی ہیں، کیا وہ آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں؟ جن کے تم لوگوں نے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں سے کیا وہ خود پکڑ سکتے ہیں؟ تو جب وہ جن کے تم نے کان بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ کانوں سے سن سکتے ہیں؟ جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پھر تمہاری کیا مدد کریں گے؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، ان کو کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ صرف خود ہے، وہ جس میں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ ہمارے معبود ہے، یہ آپ کو سب سزا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جو میرا کرنا ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست، میرا یار، میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک، مجھے ہدایت دینے والا، کائنات کا سب ذرے ذرے کا مالک وہ ہے اللہ۔ نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے، پروردگار ہے، دوست ہے، یار ہے۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ پیچھے یہ آیات گزر چکی ہے۔ اللہ قرآن مجید تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پکارتے ہو، اب ان کو تم اپنی طرف بلاؤ نا ذرا، وہ کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان کو پکارو ہدایت کی طرف، وہ سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ يُبْصِرُونَ، کیا آپ کی طرف دیکھیں گے؟ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، وہ تو ہر چیز سے قاصر ہے۔ یہ تو آپ کی جہالت ہے، آپ نے ان لوگوں کو اپنا معبود بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیات کے اندر دراصل مسلمان کو، پوری دنیا کو یہ تربیت دی کہ مالک خالق رازق اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، چاہے کچھ بھی ہو، تو وہ پریشانی ہو، ہر چیز کا مالک اللہ خالق ہے، اور اسی کی اختیار میں یہ چیزیں ہیں۔ باقی جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ کوئی فائدہ، نفع، نقصان کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ سمجھنے عمل کو بھی دے، اور یاد استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔